الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم باقاعدہ جو ہے وہ کتاب کو پڑھنے کا آغاز کریں گے. امام صاحب نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ کوئی بھی بات بتاتے ہیں کہ میں کس موضوع کی احادیث لکھنے لگا ہوں اور اس موضوع سے متعلق کچھ قرآن پاک کی آیات دیتے ہیں, کچھ کبھی اپنے الفاظ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی دے دیتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ فوکس جو ہے وہ احادیث پہ کریں, زیادہ سے زیادہ احادیث پڑھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ اس کی تشریح و توضیح پہ جو ہے وہ زیادہ وقت لگایا جائے. البتہ جو ضروری باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس پہ ضرور تھوڑی بھی کرنے کی کوشش کریں گے. نیت کو خالص کرنے کے بارے میں اور نیت کو کرنے کے بارے میں. ایک یہ ہے نیت کرنا, آپ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کی نیت ہو کہ کرنے لگا ہوں, ثواب کی نیت ہو. اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف ثواب کی نیت ہو. اور یہ جو کام ہم نے کرنا ہے نیت کرنا ثواب کی اور صرف ثواب کی نیت کرنا فی جمیع الاعمال والاقوال, یہ سارے اعمال اور اقوال کے اندر ہوگا. یعنی کسی ایک عمل کے لیے شرط ہے نیت, تمام اعمال تمام اقوال کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کی جائے. حتیٰ کہ احوال جو انسان کے حالات و واقعات ہیں اس سے جو انسان جو کام کرتا ہے, جن حالات سے گزرتا ہے, جو بھی اس کے ایکشنز کسی بھی طرح کے ہوتے ہیں, البارزۃ والخفیہ, چاہے وہ اعمال وہ اقوال وہ احوال واضح ہو سب کے سامنے ہو, والخفیہ یا پوشیدہ ہو, دل کے اندر میں بات چھپی ہوئی ہو, جس بھی طرح کے اعمال ہو. کچھ اعمال دل کے بھی ہوتے ہیں نا, اسی طرح کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے منہ میں کہہ دیتا ہے, کسی کو نہیں سنائی دیتا. تو ہر طرح کے معاملات کے اندر نیت کا ہونا اور نیت کا خالص ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس سلسلے میں امام صاحب نے قرآن پاک کی آیت نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو خالص کر دیں, اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. حنفاء یک طرفہ یکسو, حنفاء کا مطلب ہوتا ہے یا حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو ایک ہی طرف جھکا ہو, کوئی دوسری رائے, دوسرا لالچ, کوئی دوسری طمع, کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرے, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور زکات دے, وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةُ, اور یہی سچا اور درست دین ہے, یہی سچا اور درست راستہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خالص کر دے اللہ رب العزت کے لیے. پھر دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. یعنی یہ جب انسان قربانی کرتا ہے نا تو اس کا گوشت اس کا خون وہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا جانور کیا ہے, کتنا زیادہ اس میں سے گوشت نکلا ہے, کتنا اس میں سے خون بہا ہے. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقویٰ کو دیکھتے ہیں کہ تم نے کتنے خشوع و خضوع سے کیا ہے, تمہاری نیت کتنی خالص تھی, تمہارے اندر تڑپ کتنی تھی, تمہارا جذبہ کتنا اچھا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو. اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل, کہہ دیجئے کہ ان تخفوا ما فی صدورکم, اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, تمہارے سینوں میں ہے, او تبدوہ, یا اسے ظاہر کر دو, یعلمہ اللہ, اللہ اس کو جانتے ہیں. یعنی تمہاری کوئی بات خفیہ ہو, تمہارے خیالات, تمہاری خواہشات, تمہارے ارادے, تمہاری نیتیں, جو کچھ بھی ہیں وہ تم ظاہر کرو یا نہ کرو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یہ 3 آیات امام صاحب نے نقل کی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلی حدیث نقل کرتے ہیں عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب. آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں ہو سکتا ہے صرف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہو.
اس نسخے میں انہوں نے ان کا پورا شجرہ نسب بھی بیان کیا ہے کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا اور ان کے دادا کا نام کیا تھا، اور شروع یہ کیا ہے کہ وہ امیر المومنین تھے، نام تھا ان کا عمر، باپ کا نام تھا خطاب، اور ان کی کنیت تھی ابو حفص۔ تو انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، در حقیقت اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فهجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کنسیڈر کی جائے گی، اس کے لیے شمار ہوگی۔ اور فرمایا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اور جو اس لیے ہجرت کرے گا کہ دنیا کو حاصل کر لے، ابھی برآتے ہیں کسی عورت کے لیے کہ ينكحها، وہ اس سے نکاح کر لے، فہجرته، تو اس کی ہجرت الى ما هاجر الیہ، اسی چیز کی طرف ہے جو جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا ہے، جس کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے۔ آگے لکھا متفق علی صحتہ، یعنی یہ جو حدیث ہے اس پہ اتفاق کیا ہے دو بڑے محدثین نے، امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اور یہ مسلمانوں کا امام یہ بات بڑی معروف ہے کہ سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب کا مجموعہ جو ہے وہ صحیح البخاری، اور اس کے بعد امام مسلم کی کتاب، اور وہ حدیث جس کو دونوں اپنی کتاب کے اندر نقل کر دیں تو اس کی اتھینٹسٹی اور بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب، یہ جو حدیث ہے، اس کو دونوں بڑے اماموں نے اپنی کتاب کے اندر انہوں نے وہ نقل کیا ہے۔ تو امام صاحب ایک تو اپنی کتاب کا آغاز نیت کے ابواب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پہلی حدیث بھی جو ہے وہ نیت کے حوالے سے لے کے آئے، کیونکہ یہ جو کتاب ریاض الصالحین ہے نا، یہ نیکی کا ایک روڈ میپ ہے، یہ نیکی کا ایک راستہ دکھانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک راستہ اور گائیڈ لائن جو ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ رکھ دی جائے۔ تو یہ بنیادی جو ہے وہ اس کا ایک مقصد ہے۔ تو جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت درست ہو۔ اس لیے امام صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز اس باب اور اس حدیث کے ساتھ کیا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز جو ہے وہ اس نیت والی حدیث کے ساتھ کیا ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو اس کا بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ کہ ایسا پاسبل ہے کہ انسان کوئی کام کرے اور اس کی کوئی نیت نہ ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی نیت ضرور ہوگی، چاہے وہ آپ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، چاہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ بھی بغیر نیت کے انسان کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، وہ نیت کی، اس کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ اور فرمایا انما لکل امرئ ما نوى، اور آدمی کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ایک تو یہ سادہ سا مطلب، اور دوسرا اس کا مطلب ہے دینی حوالے سے یا نیک اعمال کے حوالے سے اسپیشلی انما الاعمال بالنیات، کہ نیکی والے جو اعمال ہیں وہ نیتوں پہ منحصر۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں نیکی والا، اگر اس کی نیت نہیں کرتے نیکی کی تو وہ آپ کو ثواب نہیں اس کا ملتا۔ آپ کسی کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، اگر آپ کا مقصد نیکی حاصل کرنا نہیں ہے کہ مجھے ایک قرات ثواب ملے گا تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ فیملی کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے جا رہے ہوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ دوست ہے تو جانا چاہیے، یا یہ محلے میں ٹاؤن کے اندر ایک جو ہے ٹریڈیشن ہے کہ یار ایک دوسرے کے جنازے پہ جانا چاہیے۔ اگر آپ اس لیے جا رہے ہیں، نیت نیکی کی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو ثواب اس کا نہیں ہے۔ ہاں آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی حد تک پورا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ نیت کی جائے۔ آپ وضو کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے وضو کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت وضو کرنے کی نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا ثواب
نہیں ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالا، زبان کو کھلی کی تو زبان سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کانوں کا مسح کرتے ہیں، کانوں کے گناہ تو جھڑنا تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نیت کریں گے تو اس کا ثواب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت بھی خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کہیں کہ چلے نماز پڑھ لیتے ہیں، چلے ثواب بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا یہ بڑا نیک ہے، بہت نمازی ہے، چلے میں نا کسی دینی کام میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جانے کا جو ہے نا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب بھی ہو جائے گا، دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور گپ شپ بھی کر لیں گے، وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں نیکی کی نیت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من عامل عملا، جو کوئی عمل کرتا ہے، اشرک فیہ معی غیری، اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترک تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، شرک اور اس کے جس چیز کو شریک بنا رہے ہیں، جس کو میرا شریک بنا رہا ہے اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے میرے لیے تو نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے اعمال کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پہلی بنیادی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ ورنہ اگر نیکی کے کام جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے کیے جائیں تو وہ الٹا عذاب کا باعث بھی بن جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن تین قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں سزا ملے گی، ایک تو قرآن کا قاری عالم، اس کو پڑھنے پڑھانے والا، ایک بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا۔ تو لیکن مقصد جو ان کو سزا اس لیے ملے گی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا ہوگا، انہوں نے دکھلاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کیا ہوگا، اس لیے ان کو ثواب کے بجائے جو ہے اس کی سزا دی جائے گی۔ ہاں ایک بات یہاں پہ ضرور ایک اور خیال کرنا چاہیے، بعض دفعہ نا شیطان آ کے ہمیں اعمال سے روکتا ہے، یہ دھوکہ دے کے کہ تم تو ریاکاری کر رہے ہو، یعنی ہم ریاکاری نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ آ کے ہمیں پتہ کیا کہتا ہے، تم ریاکاری کر رہے ہو، اور ہم بھی فوراً اس کے دھوکے میں آ کے عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی نیت کو ٹھیک بھی رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے، لیکن شیطان کے دھوکے میں بھی ایسے نہیں آ جانا کہ ایسے کو آ کے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے کہ تم ریاکاری کر رہے ہو تو عمل چھوڑ دیں، بلکہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب شیطان آ کے آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے نا کہ تم تو ریاکاری کر رہے ہو، اور کر دو لمبا نماز، اس کو اور زیادہ نقصان پہنچے اور اس کو تکلیف ہو کہ میں نے اس کو وسوسہ ڈال کے نیک عمل سے روکنے کی کوشش کی، اس نے اپنے آپ کو فوری طور پہ ریویو کیا، نہیں میں تو شرک یعنی ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا، اس نے اور زیادہ عبادت دکھانا شروع کر دی۔ تو یہ بھی دونوں چیزوں کے اندر ہم نے جو ہے وہ افراط و تفریط کے اندر نہیں آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، فرمایا ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیکھی جائے گی، شمار کی جائے گی، اس کو ثواب ملے گا۔ اور یعنی وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا، ابھی مراتب یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے گا کہ یا کسی اور سے نکاح کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جو اس نے نیت کی ہوئی ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت جیسا عظیم عمل چھوٹا کام نہیں ہے، اس کے لیے مال بھی بعض دفعہ دینا پڑتا ہے، رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہجرت کے لیے۔ یہ اتنا عظیم عمل بھی اگر خالص نیت کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ ایک اور بھی علماء نے نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بندہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کی اس نے نیت کی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی ہجرت عورت کے لیے لکھی جائے گی، اس کی ہجرت جو ہے وہ دنیا کے لیے لکھی جائے گی، تو آپ نے کیوں یہ ارشاد نہیں فرمایا؟ یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جو اس نے نیت کی ہے؟ ایک تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اختصار کے لیے، بات مختصر ہو جائے، اللہ کے صرف عموماً اختصار کے ساتھ بات سمجھایا کرتے تھے، لیکن ایک اس کا مقصد یہ سمجھانا بھی ہے کہ دیکھو یہ چیز جس کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے نا،
یہ چیز اللہ کو اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا اللہ کے وسلم نے کہ اس کی ہجرت عورت کے لیے کی جائے. یعنی یہ اتنا گھٹیا خیال ہے، یہ اتنی گھٹیا بات ہے کہ اس چیز کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا، بس یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی ہجرت بھی اسی کام کے لیے. تو یہ پہلی روایت جو ہے وہ امام صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل فرمائی ہے. دوسری روایت ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر نا قیامت کے قریب وہ کعبے پہ چڑھائی کرے گا، حملہ کرنے کے لیے نکلے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ ایک نہ بڑے کھلے میدان کے اندر ہوں گے، چٹیل میدان کے اندر ہوں گے. يُقْسَمُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، شروع سے لے کے آخر تک سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا دے. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یقسم بأولهم وآخرهم، سارے اول و آخر کیوں جو ہے ان کو دھنسا دیا جائے گا. وفیہم اسواقہم، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تجارت کے لیے نکلے ہوں گے اپنی کسی کام کاج کے لیے. ومن لیس منہم، اور ایسے بھی ہوں گے جو کہ ان میں سے نہیں ہوں گے جو حملہ کرنے کے لیے ساتھ بھی جا رہے ہوں گے. قال، آپ نے فرمایا یقسم بأولهم وآخرهم، ہاں سب کو دھنسا دیا جائے گا. ثم يبعثون على نياتهم، پھر قیامت والے دن اللہ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے. اس حدیث مبارکہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کو بڑی ضمانت و فطانت سے نوازا تھا کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے دین کی باتیں سیکھی، یاد کی، اور پھر بڑی کثرت کے ساتھ تقریباً 2200 کے قریب روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی. تو انہوں نے پھر پیغمبر علیہ السلام کی ان باتوں کو آگے پہنچایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خواتین بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کے دین کی باتیں آگے پہنچا سکتی ہیں، اور ان کو ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ان کے پاس علم ہو، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. اور ان کو ام المومنین کا نام دے کے حضرت امام نووی ان کا نام یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ وہ مومنوں کی ماں، اس سے ان کی عظمت اور ان کی رفعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، ان کی برات کے لیے قرآن نازل کیا اور پیغمبر علیہ السلام کا محبوب ترین ان کو بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر جو ہے وہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا اور اس کو پھر دھنسا دیا جائے گا. اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جن کی نیت حملہ کرنے کی ہوگی ان کو اس کے مطابق اٹھایا جائے گا، جن کی نہیں ہوگی ان کو اس کے مطابق اٹھایا جائے گا. لیکن اس میں اور بہت زیادہ اسباق ہیں ہمارے لیے. ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کافر جو لوگ ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ دین کے خلاف سازشیں کرتے رہے. اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کافروں کو پتا ہے کہ دین کا مرکز و محور کون سی جگہ ہے، اس لیے وہ اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر کے معاملے میں بہت غیرت رکھنے والے ہیں. دین کے شعائر کے معاملے میں جو دین کے شعائر کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑی سزا دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں، آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی. جیسے علماء نے یہ بات لکھی ہے نا کہ صحابہ جو ہے نا، ہم اگر اپنے لفظوں میں کہیں تو یہ اللہ کی ریڈ لائن. آپ دیکھ لیں پوری ساری تاریخ کے اندر جن لوگوں نے بھی صحابہ پہ زبانیں تان دراز کی نا، ان کا انجام بہت برا ہوا ہے. ان کو دنیا میں ذلت بہت ملی ہے، وہ موجودہ دور کے یا پرانے. تو جو بندہ بھی صحابہ پہ تان کرتا ہے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، اس کا انجام برا ہی ہونا ہے. تو یعنی یہ مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے معاملے میں جو ہے وہ جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. غیرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں پہ غصہ آتا ہے.
جیسے آگے بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا تذکرہ آئے گا. تو لیکن کعبہ کے معاملے میں جیسے اصحاب فیل کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے تباہ و برباد کروا دیا. اور اس میں ایک سبق اور بھی ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، دین ہماری کوششوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہے، دین کو غالب رکھنا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. وہ پرندوں کے ذریعے بھی تباہ کر دیتے ہیں، وہ چاہے تو پورے کے پورے لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اصل امتحان ہمارا ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر دین کے شاعر پہ حملہ ہو رہا ہے، ان کی بربادی کی جا رہی ہو، اس کے لیے تو برے ارادے سے نکلے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرے، کوئی صحابہ پہ تان کرے، کوئی آپ کی احادیث پہ تان کرے، تو ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہمارے لیے یہ عام ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے نا. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے اس میں سبق ہے. تو حضرت ایک یہ سبق بھی ہے کہ جب دین کی کوئی بات اس میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے، کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے، تو علم والوں سے سوال کر لینا چاہیے. سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. بعض دفعہ ہم سوال نہیں کرتے کہ مولوی صاحب، عالم صاحب کیا سوچیں گے کہ یار اس کو کیسے الٹے الٹے خیال آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے آیات کے بارے میں، اور وہ وسوسے ذہن کے اندر جگہ پکڑ لیتے ہیں اور انسان پھر جو ہے وہ باطل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی مستند عالم ڈھونڈ کے اس کے پاس چلے جائیں، اس وقت میں اسے کہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھائیں مجھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے پوچھ لیا کہ سارے لوگ تو لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جب لشکر پہ جا رہا ہو تو کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، چیزیں بیچنے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس موٹیو کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ویسے ہی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو سب کو یہ سزا کیوں ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا میں معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے. اگر کسی کی نیت نہیں ہوگی تو اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اور اس میں ایک سبق اور بھی ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سبق. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے گناہ گاروں، اللہ کے دین کے خلاف لڑنے والوں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے. اس لیے بعض صحابہ کی اقوال ملتے ہیں کہ کافروں کے جو تہوار ہیں نا یہودیوں اور عیسائیوں کے، شرکیہ کفری، ان میں شرکت نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو تو بھی اس میں شامل ہو جاؤ. یعنی آپ اگرچہ کفر شرک کی نیت سے نہیں گئے ہوئے، آپ کہتے ہیں جی ہم تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے گئے ہیں یا ویسے ہی دیکھنے کے لیے گئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے. جب ان پہ سزا آئے گی، عذاب آئے گا، تو وقتی طور پہ ہمیں بھی اٹھنا پڑے گا. ہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہماری نیت کیا ہے. تو یہ سارے اسباب ہمارے لیے دروس جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ سے نکلتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. اگلی جو روایت ہے یہ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ. حضرت جابر بھی جو ہے وہ صحابی تھے، اور ان کے والد جو ہے عبداللہ وہ بھی جو ہے وہ صحابی تھے. تو دونوں کے لیے اس لیے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو. حضرت جابر جو تھے ان کے والد جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو ان پہ بڑا قرض بھی تھا. تو انہوں نے جب قرض کو ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کھجوریں وغیرہ جب ان کے پاس تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھجوروں کے چکر لگایا تو اس کی وجہ سے برکت پڑ گئی. آپ نے بھی سارے قرض داروں کو بلایا، دیتے گئے، سارا قرض ادا ہو گیا. تو یہ جو ہے ان کی ایک بات بڑی معروف ہے. اور ایک ان کی ایک بات اور بڑی معروف ہے، انہوں نے جب شادی کی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا کر شادی کر لی ہے، کہتے تھے اللہ کے رسول شادی کر لی ہے. تو فرمایا کس سے کی ہے؟ فرمانے لگے کہ ایک کا بیوہ تھی تو اس کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی ہم عمر، اور جیسے حکومت ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے خاص طور پر پہلی شادی کے حوالے سے کہ اس کی شادی جو ہے وہ کسی قواری خاتون کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اصل میں میری نا چھوٹی بہنیں ہیں،
تو میرا خیال یہ تھا کہ کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوگی تو وہ میری بہنوں کا زیادہ خیال رکھ پائے گی، ان کی زیادہ تربیت کر پائے گی۔ اگر ان کی ہم عمر ہوگی تو وہ تو آپس میں جھگڑا ہوتا رہے گا، یا یہ ہے کہ وہ شاید اتنے اچھے طریقے سے اس کی تربیت نہ کر پائے۔ تو یعنی انہوں نے اپنی فیملی کے لیے کمپرومائز کیا، تو یہ بھی ان کی جو ہے ایک بڑی نیکی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے۔ بعض میں آتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان بالمدینہ لرجالا، بے شک مدینہ میں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں، ماسر تم مسیرت، تم نے جتنا بھی چلے ہو، بلا قطعتم وادیا، جس بھی وادی سے گزرے ہو، جو بھی وادی آپ نے طے کی ہے، الا كانوا معكم، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی تھے۔ حبسهم المرض، کیونکہ ان کو بیماری کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں آ سکتے، ان کو روک لیا ہے مرض نے۔ اور ایک روایت میں ہے الا شاركوكم في الاجر، وہ بھی اجر میں تمہارے ساتھ شریک، اس لیے اجر میں شریک ہے کیونکہ وہ ایک عذر کی وجہ سے ساتھ نہیں آ سکے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان کی نیت ہو نیکی کرنے کی، لیکن اس کو مسائل میسر نہ آئے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس نیکی کو نہ کر پائے، نیت ہے نیکی کرنے کی لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھی نیت کرنی چاہیے، نیکی کی نیت ضرور کرنی چاہیے، برا ارادہ بھی کرنا چاہیے، عزم بھی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے انسان کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان راہ جہاد پہ نکلتا ہے تو قدم قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم جتنے بھی قدم چلے ہو، تم نے جتنی بھی وادیاں طے کی ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلسل چلنے کا، جتنا زیادہ چلے، جتنا زیادہ قربانی دی، اتنا زیادہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں ہر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان اللہ کے دین کی خاطر قربانی بھی دے، سفر بھی کرے، اور اس میں نماز کا بھی آتا ہے جیسے اگلی حدیث میں بھی آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کی نیت کرنی چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے اور اس کو ثواب مل سکے۔ اگلی جو روایت ہے یہ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، وہ بھی صحابی تھے، معن بن یزید بن اخنس، یعنی معن ان کا نام تھا، ابو یزید ان کی کنیت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی آگے یزید رکھا۔ تو معن جو تھے وہ بھی صحابی تھے، ان کے باپ کا نام یزید تھا، وہ بھی صحابی تھے، ان کے باپ کا نام تھا اخنس، وہ بھی صحابی تھے، یعنی خود بھی باپ بھی اور دادا بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو باپ تھے نا، گانا ابھی یزید و اخرج دنانیر، وہ کہتے ہیں کہ جو میرا باپ تھا اس نے کچھ دینار جو ہے وہ صدقہ کیے، یتصدق بہا فوضعها عند رجل فی المسجد، اس نے وہ دینار مسجد میں کسی آدمی کے حوالے کر دی، اس کو دے دیے کہ بھئی تم کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ فجئت، کہتے میں آیا، فاخذتها، اور میں نے وہ لے لیے، فاتیته بها، اور لے کے میں کھڑا آ گیا۔ اب باپ نے دیکھا کہ جو میں نے صدقے کے لیے دینار دے کے آیا تھا کسی بندے کو کہ یار کسی ضرورت مند کو دے دینا، یہ تو میرے بیٹا ہی لے کے آ گیا ہے۔ فقالا، میرے باپ نے کہا واللہ اللہ کی قسم ما ایاک اردت، تجھے دینے کا تو نہیں میں نے ارادہ کیا تھا، یہ تو کیوں لے آیا؟ وہ کہتے بس میں نے لے لیے، آپ نے تو صدقہ کر دیا تھا۔ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں اپنے باپ کو اللہ کے رسول کے پاس لے گیا کہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ اور آپ نے فرمایا ان کے باپ کو، اللہ کا ما نویت، آپ کے لیے وہ ہے ما نویت جو آپ نے نیت کی، یا یزید اے یزید، ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ ہے جس کی آپ نے نیت کی ہے۔ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن، اے معن، بیٹے کو کہا جو تم نے لے لیا وہ اب تمہارا ہے۔ اس میں ایک تو نیت کا معاملہ آ رہا ہے کہ آپ کی نیت ہے نیکی کرنے کی، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔
اب آپ ہو سکتا ہے آپ صدقہ دیں کسی کو ضرورت مند سمجھ کے بعد میں پتہ چلے کہ یار یہ تو ضرورت مند نہیں تھا، تو آپ نے چونکہ نیکی کی نیت کے ساتھ کیا، آپ کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ بعض دفعہ انسان کسی کو سمجھتا ہے زکات دے دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ زکات کا مستحق نہیں تھا، تو جو آپ کی نیت ہے اس کے مطابق آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ جو ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی نیکی کی نیت کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہو پاتا، اس کا نتیجہ الٹ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا، رزلٹ تو اللہ کے ذمہ ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو سمجھانے کے لیے گئے ہیں نیکی کی نیت کے ساتھ، اپنے پورے وسائل کیے ہیں، لیکن وہ الٹا اور دور ہو گیا اگر دین سے، تو اس پہ آپ کا قصور تو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو اچھی نیت ہے اس کا ثواب مل جاتا ہے، چاہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، جس نیت سے آپ نے کیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کسی کو ذمہ داری دی جا سکتی، کہ آپ کسی کو مقرر کر دیں کہ یار یہ میرے پیسے رکھ لو، تو آپ نہ کسی ضرورت مند کو دے دینا، ٹھیک ہے، تو کسی کو اپنی ذمہ داری دینا، اسی طرح خاص طور پہ زکات وغیرہ کسی ایک جگہ پہ اکٹھی کروا دینا کہ ضرورت مند کو جو ہے وہ دے دیا جائے، کیونکہ ہر بندے کے پاس بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا یا اس کو پتہ نہیں ہوتا حالات کا، لوگوں کے معاملات کا، تو کسی ایسے شخص کو آپ ڈھونڈتے ہیں جس کو آپ ایمانت دار سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس سے فریلی بات کر لیتے ہیں، آگے اپنی ضرورتیں مانگ بھی لیتے ہیں، اس کے سامنے شو کر لیتے ہیں آگے، یا اس کو علاقے کے لوگوں کا زیادہ پتہ ہے، تو آپ اس شخص کو پڑھا دیں گے یار یہ ہماری طرف سے نہ صدقہ وغیرہ کر دیجیے گا۔ تو ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے۔ تیسری بات ایک یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کسی دینی حکم کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے کہ یہ عمل کیسے ہونا چاہیے تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو کسی عالم کے پاس جس کو اس مسئلے کا صحیح علم ہو، اس کے پاس دونوں چلے جائیں۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ اگر آپ سے چھوٹا جو ہے، جو عمر کے اندر مرتبے کے اندر آپ سے چھوٹا ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی دینی معاملے میں آرگو کرتا ہے نا، دلیل دیتا ہے، بات کرتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ایسے لگتا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، خاص طور پہ والدین کہتے ہیں تو ہمارا باپ ہے جو تو ہمیں سمجھائے گا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، وہ دین کی بات آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو اگر اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس سے اتفاق نہیں ہے، وہ اپنی دلیل دے رہا ہے، وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، تو آپ کسی عالم سے فیصلہ کروا لیں۔ تو انا کی خاطر دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جانے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی نکلتی ہے کہ اگر انسان کا بیٹا وہ ضرورت مند ہو تو اس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ نفلی صدقے کے بارے میں، ٹھیک ہے، فرضی صدقہ صرف ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ جو چیزیں جو بچے کی ریکوائرمنٹس والد کے ذمے ہیں ان کو پورا کرنا، اس کا نان و نفقہ، یا جب تک اس کی ذمہ داری والد کے ذمے ہے اس وقت تک تو چونکہ اس کی ضروریات پوری کرنا والد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو زکات وغیرہ نہیں دے سکتا۔ لیکن جب وہ خود کفیل ہو گیا ہے یا اپنا الگ سے معاملہ کر رہا ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا بیچارہ، اس کا کوئی لاس ہو گیا، وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا، اب شرعی طور پہ جب بچہ خود کفیل ہے، الگ رہ رہا ہے، تو والد کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے قرض کو ادا کرے۔ ہاں ایک معاملہ محبت کا ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے فرض ہے نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ اگر اپنے بچے کو زکات کے پیسوں سے اس کا قرض ادا کر دیتا ہے تو اس میں جواز ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آمدن رقم تھی، تو وہ کہنے لگے کہ میں اور تمہاری اولاد جو ہے کوئی صدقے کے زیادہ مستحق ہے تو ہمیں دے دے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی پہلے آپ کو کیسے صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں اگر ان کو صدقہ دو گی تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیوی کے ذمے نہیں ہے خاوند کی ضرورتیں پوری کرنا، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، شرع کرتی ہے تو اس الگ بات ہے، تو چونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کی کفالت کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو صدقہ دے سکتی ہے، لیکن خاوند اپنی بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کی ضروریات پوری کرنا خاوند کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس لیے وہ اس کو صدقہ نہیں دے سکتا، اور جو اولاد اس کی زیر کفالت ہے اس کو بھی صدقہ نہیں دے سکتا۔ تو اس مسئلے کا بھی جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں علم ہوتا ہے